تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو دولت، جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت، ہر چیز کیا ہے؟ دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن، دولت کمانے کی ہوس، یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو، اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا، دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن، وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا، اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ابھی بولنا صحیح نہیں آتا، مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتا چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں، یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں، بس اس ٹائپ کے کنٹریز میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں باہر سے، آپ لوگ کو دکھا دیے نا بھائی. آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے؟ یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھایا، اندر سے میں دکھا نہیں سکتا. اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا، مختلف ملکوں کا، کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ، گورے وورے کے نا، غیر مسلم، گورا نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو، کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں، جاپان کو بولیں، اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نا 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 نا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا، گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر، میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے، بہترین ٹائٹ قسم، لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن. اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے، یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار، ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، انڈا موڑ والا، جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے، میرا گھر، یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے، گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں، اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے. تو لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی. نہیں ہے جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی. بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے، ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا؟ بول لو. ایک کیا ہے؟ کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے، بیٹے، داماد، بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے، سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو؟ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں، سمجھتے ہو؟ محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا.
یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے. نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے. ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری سناتی, شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گیا, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, بھائی سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرا خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھیں وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھی. انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلہ تھی, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں, اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں, لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہیں, انڈا موڑ, دیسی پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان, بولیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں 16 ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں, مسائل حل کرو بیٹھ کے. وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی, بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے؟ گٹر لائنیں جو بہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا, پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا, اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنائے نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا. واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر, پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں. میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس اسپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں پہ صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات؟ یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے, چاند پہ. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا.
کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران, جو بیچ میں رہتے تھے, میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو, وہاں پہ کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو, کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوا ہوں. میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل؟ بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں؟ اندر کی. جی چیونٹی ہے, چلو خیر. اب گھر نمبر 3 ٹوٹل میں نے ابھی, چلو ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی, اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. گھر نمبر 3, گھر نمبر 3 جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی, شاید وہ مسلمان ہو واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے, بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ 1 عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لیے. دروازہ, بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی ایک لائف کو, ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتا چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے 1 آدھ بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے.
ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو, بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں, پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں, اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں, مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں, اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی شارٹ, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رکشے قدم پہ ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے, اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں, بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا, اس گھر میں کتا نہیں تھا, وہ بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو گئے. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے کے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا, اس نے کہا بالکل وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے وہ, انگلش نہیں آتی تھی اس کو. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سب ہی ایسے ہی ہیں. جب اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات, تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈیڈ کہا کہ میں بغیر شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے, ان کو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگ ہو تم, ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے یہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے, ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ, پی بھی تھی انہوں نے, تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟
پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئیں, یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا ہوا ہے. اف, ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں رکھ دی. اب وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا نہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا ہمیں دیکھ کے کہ کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ و برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں گا. کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں کنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے. اس وقت دنیا میں جتنی دولت جتنا پیسہ 2 چیزوں کو خرچ کرنے میں سرو ہو رہا ہے, 2 چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے, اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا. کو جتنی محنت کرنی چاہیے, میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی, میں بھی نہیں کر رہا. یہ 2 چیزیں ہیں, ایک معاشی نظام کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے, غریب کی غربت ختم نہ ہو, دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے, اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, قرآن مجید بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں. وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں، تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں. یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت میں ہے. یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا. بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے. طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان. آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے، آپ اگر اسے قتل کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے، لیکن عز علیک ھذا الامر، عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں. اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی. تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے. بھائی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل نہیں مانتا اس کام کے لیے. بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے، یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں، کس کس کا بائیکاٹ کریں. تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں، شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ پہ. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل. یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو دو چار ہوتے. یہ بہت زبردست دھمکی ہے. یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں. لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں. لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے، بولو آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں. جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں. کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے. تو
تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے, روک ٹوک نہیں ہے, روک تھام نہیں ہے. جس نے بنایا, جس نے پیدا کیا, اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے, ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے. جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو, اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا, اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا. ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں, مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں, ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں. ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا, اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں, ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے, ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا, ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت. یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا, ہر پیغمبر کو قوم کے گنہگار لوگوں نے, بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں, غریب کیوں ہیں, اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اولاد دے دی, ان کو مضبوط کر دیا, تو کیا ہم ان سے خوش ہیں, اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا. یہ ایگزامینیشن ہال کو, امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو, پیپر حل نہیں کر رہا, پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے, چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر, تیرا فیوچر تاریک ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا, وہ تو بہت اچھا ہے. دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں, وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیپر حل نہیں کر رہا, اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں. اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے, اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں. اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے. اس کا مطلب میں کامیاب ہوں. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی. تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا, یا مدرسے سے باہر نکلو گے, دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا. ہر جگہ دولت, شہرت, پیسہ, عیاشی. یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے, کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے, بس ایک مسجد بنا دی ہے, چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا, اگنور کیا اس کو. کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر.
کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے. ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے, جیٹ سے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ ماحول دیکھو, ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا, ایسا ٹوٹا ہے. پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہا ہے تو, اپنی جوان بیوی. اب وہ بھی نہیں کرتے. ماشاء اللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. خوب سمجھ لو, ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا, یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہے. آپ بولو کہ بھئی یہ بھابھی بہت پیاری ہے, ان کو چھپاؤ, ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے, آپ ایک بندوق اٹھاؤ, ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں, غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا. کسی لبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں, عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ. عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے, آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی, تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے. جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے, تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ. ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں, یا جو بھی بیان سن رہے ہیں, دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا, اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا, بیسیوں قسم کے واقعات آتے ہیں میرے پاس. جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ بولے گا یہ ہو کیا رہا ہے. نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں, وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے. اب میں بتاؤں گا نہیں, وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا, وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہا ہے آدمی, وہ چھوٹا غم ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا, اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے. سب کچھ ہو گئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی؟ حیرانگی اس پہ ہوتی ہے. ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے, ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو, فائدہ ہوتا ہے. صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے, تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی. جیسے غربت ہے, تھوڑی سی ٹینشن ہے نا, یہ لگی رہے اچھا ہے. جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشنیں, پھر خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے. اگر بغیر دین کے آیا, دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے.
غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے، ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں میرے بھائی، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. شکر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی، حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا، دماغ سے ہی نکل گیا یار. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں، آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہو فارغ بالکل. بات چل رہی تھی نا جی، بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی، ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں. چلو خیر جی، ہاں صحیح، اب یاد آیا مجھے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ ایک نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا، انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا، شرم، غیرت، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ.
نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں 1 دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ 1 دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں 1 دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی.
اب آپ کو میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو خوشیوں میں رکھتے ہیں، نعمتوں میں رکھتے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اس میں اس کا مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا، اترانا ہوتا ہے. بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دی ہے، مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اپنے پاس، سمجھ رہے آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے، بے رکشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا یہ اصل میں ناشکرے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اترانے لگتا ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے، نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا. غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کے بچے کا بہت پرانا واقعہ 25-30 سال، کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا، میرا ہی بچہ مارنا تھا، اس قسم کی باتیں. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو، آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار، اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہر خیر کچھ نہیں کہا، ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان. تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں. بھائی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے، بھائی بھیک میں ملی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. چھن گئی، چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں، جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی خیر ہو، صبر کریں گے. ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا بہت لمبی ہو گئی ہے، کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا، بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تب میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی، میں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے. اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تمیز سے بیٹھے رہو، جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے. تو ایسے ہی چل رہے اب کافی ٹھیک ہو گیا اللہ کا شکر، یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا، آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا، تو کب تک بند ہوگا، تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، نلکیاں لگ جائیں گے، بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ تو یہی ہے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے، اللہ صحت دے دے. لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ. انسان پتہ کیا سوچتا ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا. بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو. ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بیچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ غلط ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں وہ کر کے جاؤ، ہر وقت تیار رہو، کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ. اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے. اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی، ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامع ترشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے، جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بددعائیں زیادہ کرو. جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے، ان بدبختوں کے خلاف، جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے، حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی، کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا، امن.
گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو، 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا، لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا، کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو، میں رینجر جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے، تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہو لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں، پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے، نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے، غم. کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہے. تو جو شادیوں میں تیز دنادن اچھل رہے ہیں نا، ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہے، یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہ نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں، وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہن اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے. آپ کو جب پہلی دفعہ کو خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے، میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی، نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کی غم بھی دیکھی. خوشیاں میں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے، ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے، حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے، اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا، کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی، وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار، سمجھ رہے. اور اتنے خوش تھے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا، اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا، اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے، جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں، پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو
کتنا خرچ کیا، لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ ہے خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے، لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں، اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے، لڑکا منہ دھو کے دھو رہا ہو نا، سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو، سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن یار ان کو تو جانے دو نا. لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائے شادیوں میں. مس گیدرنگ کیوں مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ اتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی. کچھ اللہ بھی تو ہے نا، کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں، مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو، ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بلا کہو، یہ پراٹ مائنڈڈ ہے، یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ. یہ پرانے زمانے کے لوگ، انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے، لیڈیز ادھر ہونی چاہیے، جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا؟ اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا، اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی. اور تعریفیں بھی کرے، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی، اب چونکہ غیرت بیرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تھینک یو. اور آنٹی آپ بھی ماشاءاللہ. آنٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے، شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ، بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں. اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو، اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا، اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سب ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ تم جاؤ جہنم میں، ہم نے کیا؟ ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے، نہیں آنا جائے کہاں؟ جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر سے جل رہے ہیں. ہم کیوں جلیں گے؟ ہم تو چار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ بچائے، یعنی 4 سے نہیں بچائے، اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے؟ ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے، اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے، نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے، کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ گھر کی ہے. ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا، ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے، میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا. عقیدت میں، محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں؟ میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے. شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں، نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی؟ نیچے. ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی. تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا مس گیدرنگ والی، یہی ٹھرکی لونے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے، اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے، ان کے بچے بھی دیکھیں گے، تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی، گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں، وقار ختم ہے، کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو، ہم کو کہہ رہے 4 کرو، 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ، مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں یار، تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ، تیار ہو کے جاؤ. آپ کا حق ہے بھائی، زینت عورت کا حق ہے، لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے، پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے، پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے، آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں کل انشاءاللہ یہ انبیاء کے واقعات، پھر بہت دلچسپ واقعات کل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق.